حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر قلب سے دعا قبول نہیں کرتے. ظاہر قلب کا مطلب اوپر اوپر سے, آپ کا دل خود ہی حاضر نہیں ہے, تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل ہی حاضر نہیں ہے آپ کا. اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دلچسپی نہیں ہے بھائی, یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا, تو میں کیسے اہمیت دوں؟ یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے 1 کروڑ روپے قرضہ مانگنے گئے. اب 1 کروڑ روپے جب آپ قرضہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کے اس کو پکڑ کے بولو یار 1 کروڑ روپے ہیں تو دے دو, نہیں ہے چلو رہنے دو. ایسا نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, تو میں اتنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھائی. تو اس کے لیے آپ کیسی تمہید باندھو گے, سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کام ہے, 6 آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے, بہت پھر رو گے, 2 آنسو بہاؤ گے, ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ دماغ کہیں اور ہو اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہوں, تو اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اپنی دعا کی خود ہی ویلیو نہیں ہے, اس کو خود ہی نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, تو پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے. اللہ مستغنی ہے. تو شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ دعا میں آپ کو دل لگانے نہیں دیتا. اچھا, اس کا علاج بھی میں شیطان کا وار اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا رہوں تو پھر ذرا اچھی بات ہو جائے گی نا. پہلا کام شیطان نے کیا تھا, وظیفوں پہ لگا دیا. تو اس کا حل یہ کہ وظیفوں کو اتنا فوکس نہ کرو. کس کو فوکس کرو؟ دعا کو زیادہ فوکس کرو. میرے پاس تو لوگ صبح شام آتے رہتے ہیں, میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. میں کہتا ہوں یہ پڑھا کرو, اے اللہ یہ اٹکے ہوئے مسئلے کو دور کر دے, یہ پڑھا کرو. یعنی یہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا یہ پڑھو گے اللہ کی سمجھ میں آئے گا. ان کا خیال ہے کہ اس طرح سادہ طریقے سے اللہ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں شاید. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. شادی کے وظیفے بہت مانگتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے. میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگو, اللہ کرا دے. سب کی ہو رہی ہے, لوگوں کی 2 2 3 3 4 4 ہو رہی ہیں, میری ایک بھی نہیں ہو رہی. کچھ اللہ کو واسطہ دو. نہیں جی وظیفہ ہو. کاروبار میں برکت نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دی. اللہ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہو. لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سے معاذ اللہ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ہوگا نا یہ والا اتنی دفعہ, تو پھر سمجھ میں آئے گی. تو شیطان کا جو پہلا وار ہے اس کا حل کیا ہے؟ دعاؤں کو فوکس کریں. جب کوئی حاجت ہوئی, پریشانی, 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے, دل نہیں لگانے دیتا دعا میں. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے نا اتنے اپنے خیالات کو دعا کی طرف لے کر جائیں. اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کر لو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو, بس وہ اتنا اللہ قبول کر لے گا. بعض دفعہ دماغ حاضر نہیں ہوتا, ادھر اتنے منتشر خیالات, آپ نے ہاتھ اٹھائے تہجد کے وقت میں دعا کے لیے, دل نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, دل کی پرواہ مت کرو, جتنا لگ رہا ہے اتنا لگاؤ. اس پہ بھی وہی ثواب ملے گا جو مکمل دل لگانے پہ ملتا ہے, کیونکہ دل اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. دل تو ایسی چیز ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا 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 ہے. اس کو لاتے رہو بار بار, دعا کی طرف فوکس کرو. اس سے آپ کو ٹینشن ہوگی, کیونکہ جب دل لگتا ہے تو مانگنے میں مزہ آتا ہے, دل نہیں لگتا تو مانگنے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ جو مزہ نہیں آئے گا نا مانگنے میں, اس پہ اجر ملے گا آپ کو کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کر رہے ہو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو. آج ایک بہت بڑی ٹینشن یہ بھی دینداروں کے ساتھ ہے کہ جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دیکھو نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, دل کا لگنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دل ایک ایسی چیز ہے, کبھی کسی طرف مائل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. کسی حکیم نے, ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی, اچھی بات تو یہ ہے کہ دل لگا کے کھائیں اس کو, مزہ آئے اس میں. آپ کوئی معجون بنا کے دے دی کسی حکیم صاحب نے, کوئی حلوہ بنا کے دے دیا, کدو کا حلوہ بنا دیا کہ مقوی قلب ہے, یہ حکیموں کی اصطلاحات ہے نا. کدو کا حلوہ کیا ہے؟ دل کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے. حکیم نے کہا بھائی ناشتے کے بعد لوکی یا کدو کا حلوہ بنا کے کھا لیا کرو. واہ واہ واہ, مزہ آ رہا ہے. لیکن اتفاق سے آپ کو لوکی اچھی نہیں لگتی, تو اب آپ جب کدو کا حلوہ کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا. آپ حکیم صاحب کو فون کر رہے ہیں, حکیم صاحب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ مزہ آئے, اور سوچ رہا ہوں کیسا مزے کا کدو اور میٹھا میٹھا, اور یہ زبردست اس میں کھجور کا ذائقہ بھی آ رہا ہے, اور وہ جو بادام ڈالے تھے وہ بھی آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزہ بولو نہیں آ رہا. چٹکلا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, اچھی نہیں لگتی تھی, تو
کبھی تعریف نہیں کی اس نے زندگی میں اپنی بیوی کی. وہ بیوی بڑی پریشان. ایک دن وہ بڑے خوبصورت لباس میں اور بڑا اچھا میک اپ اور چوڑیاں موڑیاں بڑی زبردست پہن کے آئی. یہ کہتا ہے بھائی آج تو چوڑیاں بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کہتی شکریہ. کہہ رہی آپ نے ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو. وہ بڑی خوش نا کہ آج تو میرے شوہر کو میں پسند آ. بیگم یہ میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے. جی تھینک یو. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنی چیزیں سب کچھ اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو وہ بیچاری ظاہر ہے یہی کر سکتی تھی نا کہ لباس اچھا پہن لے, چوڑیاں اچھی پہن لے, اپنے آپ کو اچھا مزین کر لے, لیکن اچھا لگانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کو کوئی چیز اچھی لگے کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے. ویسے اس کے میاں میں کوئی فالٹ ہوگا, مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, وہ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوتے, ان میں کھول کے بندہ دوبارہ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ورنہ آپ ٹھیک ہوگے نہیں. ریپیئرنگ سے آپ ٹھیک ہونے والے, ایسے فالٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں میں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر بھی ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, وہ مثال دے رہا تھا میں. ہاں, اب آپ کو وہ کدو کا حلوہ میں مزہ نہیں آ رہا, آپ حکیم صاحب کو فون کر کے بول رہے ہو تو حکیم کہے گا بھائی آنکھ بند کر کے کھا لے. اچھا ہے اگر مزہ آ جاتا تو, نہیں آ رہا تو اب دوا تو کھانی ہے نا, فائدہ وہی ہوگا. یہ ایک دفعہ حلوہ پیٹ میں اترے گا تو مزہ آئے یا نہ آئے, یہ دوا فائدہ بہرحال وہی پہنچائے گی. تو دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے, دل لگانے کی کوشش کرنا ہے. اگر دل نہ بھی لگے تو آپ کو کوشش پہ اللہ وہی کچھ دے دے گا جو دل لگنے پر ملتا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے, اور یہ ہے ٹینشن والا کام. پھر آپ کو پتہ چلے گا دعا مانگنا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ دل نہیں لگتا دعا میں انسان کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے لگتا کیوں نہیں ہے دعا میں دل, اس میں تو اتنا لگنا چاہیے. دیکھو اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے فلاں سیٹھ صاحب کے پاس جاؤ ان سے 2 لاکھ روپے مانگو تو وہ دے دیں گے, جانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ کا, ہے بھائی؟ اور مانگنے میں توجہ سے مانگو گے کہ نہیں مانگو گے, اور دل لگے گا کہ نہیں لگے گا مانگنے میں. اس میں آپ یہ کہو کہ میں وہاں گیا تھا تو میں نے سیٹھ صاحب سے 2 لاکھ روپے مانگے مگر منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے, مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, بس ایسے میں کہا 2 دے دو یار, دینا ہے 2 نہیں تو دفعہ ہو یہاں سے. وہاں یہ ہوگا کہ دل لگانے کی کوشش تو کی مگر لگا نہیں, سارے کام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ پیسے مانگوں گا تو مل جائیں گے. تو یہ یقین جتنا جتنا بڑھے گا اتنا ہی آپ کے مانگنے میں سستی کا عنصر کم ہوتا چلا جائے گا. 100% یقین ہے کہ جاؤں گا فوراً ملیں گے تو فوراً بھاگا جائے گا.